بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یوں تو زندگی میں بہت سارے جمعے آتے ہیں اور جمعے آتے رہیں گے، لیکن یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے. اب یہ جمعۃ الوداع اللہ تعالیٰ زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے، 1 سال بعد نصیب ہوگا. رمضان المبارک کی نسبت سے یہ جمعہ آخری جمعہ ہے. اب رمضان بھی ختم ہے. رمضان کی جو بہاروں کا سلسلہ، اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جو بندوں کی طرف متوجہ تھا، اس کا بھی اس جمعے پر اختتام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا تھا، اب تو یہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے. آخری جمعے میں، آخری دنوں میں انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، کیا کیا ہے، کمایا کتنا ہے، کھویا کتنا ہے، بنایا کتنا ہے، گوایا کتنا ہے. انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. اور جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہو اور جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا محاسبہ کرتا ہے، کیسا گزرا، کیسا گزارنا چاہیے تھا، کیا بہتری آئی، کیا تبدیلی آئی. ہر زندگی کے دن کا محاسبہ کرنا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ اللہ کے دربار میں پیشی ہو اور محاسبے کا وقت شروع ہو جائے، حساب و کتاب کا. دنیا میں بہترین تاجر، بہترین کاروبار، بہترین بزنس مین وہ کہلاتا ہے جو ہر دن اور ہر مہینے کا حساب کرتا چلتا ہے. وہ یہ نہیں کہ لمبے سودے کرتا ہے اور عرصے دراز کے بعد جا کر اپنا حساب کرتا ہے، بلکہ لمحے لمحے، مہینے مہینے اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میں نقصان کی طرف تو نہیں جا رہا. آخرت کی بھی فکر رکھنے والے، ایمان کے بارے میں باخبر رہنے والے، ان کی بھی زندگی کے لمحات اسی طرح گزرتے ہیں. کوئی دن رات کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، کرتے جاتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بھائی ابھی معاف کرا لو، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو ابھی تلافی کرا لو، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو ابھی دے دو، کہیں اللہ کے سامنے پیشی ہو اور وہاں کچھ دینا نہ پڑ جائے، وہاں حساب و کتاب دینا نہ پڑ جائے. تو ایمان والے کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے. قرآنی مضامین
احادیث کے مضامین سے یہی سوچ بنائی جاتی ہے، یہی فکر پیدا کی جاتی ہے، اور پھر جب کسی قسمت والے کا مہینہ، خوش نصیب کا مہینہ رمضان کا اچھا گزر جائے تو قدرتی طور پر اس کی یہ سوچ بن جایا کرتی ہے، رمضان کے لمحات اچھے گزر گئے، دن رات میں کچھ اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو گئی، کچھ آنسو بہا دیے، تو پھر زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے، ترجیحات تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، سوچ بدل جایا کرتی ہے۔ پھر ملاقات کرنے والے حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ تھے، اب ان کو کیا ہو گیا، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ملنا، ان کے کام کاروبار معاملات سبھی میں کچھ بہتری اور تبدیلی دکھ رہی ہے۔ ایسا ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا، ایسا ان کی زندگی میں کیا حادثہ آیا، ایسا ان کی زندگی میں کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ رمضان سے پہلے کی زندگی میں یہ گرتے ہوئے کو مزید دھکا دے کے گرایا کرتے تھے، بے سہارا کو مزید اس کے سہارے توڑا کرتے تھے، اور رمضان کی بعد کی زندگی میں کیا ہو گیا کہ گرتے ہوئے کو سنبھال رہے ہیں، بے سہارا کو سہارا دے رہے ہیں۔ ایسا کچھ کیا ان کی زندگی میں ہوا؟ تو وہ یہی جواب آتا ہے کہ رمضان تھے، دن رات کے کچھ لمحات میں اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدہ کر لیا، کچھ عہد کر لیا، کچھ عزم کر لیا کہ اللہ اب تک کی زندگی جیسی گزری آپ آئندہ کی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ سویا ہوا انسان جب یہ دل و جگر کے لحاظ سے، ذہنیت کے لحاظ سے سو جائے تو پھر اس کو کوئی چیز نہیں جگا سکتی۔ جب غفلت کی نیند اور غفلت کے پردے ان آنکھوں اور دل پر چھاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے اوپر گناہوں کے، غفلتوں کے پردے ایسے چھا گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہوں نے سیدھا نہیں ہونا، ان کو آپ سمجھائیں، ان کو ڈرائیں، ان کو کچھ بھی سنائیں، ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے دل و دماغ پر جب غفلتوں کے پردے، گناہوں کے پردے، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے پردے چھا جاتے ہیں تو پھر دل و دماغ کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں مت سمجھائیں ان کو، مت اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں، مت ان کے اس میں آپ غمزدہ ہوں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑے میں اپنے آپ کو غمگین کر رہے ہیں، ان کے دل و دماغ پر تو غفلتوں کے پردے آ گئے ہیں، سیاہی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ سننا سمجھنا نہیں ہے۔ یہ گناہوں کے پردے جب انسان کے اوپر آ جائیں اور یہ غفلتوں کے پردے انسان کو جب اندھا کر دیں تو اس پر پورا قرآن کریم بھی اثر نہیں کرتا۔ لیکن جب ذرا سی انسانیت اندر سے جاگتی ہے اور ان مبارک راتوں میں، رمضان کے ایام میں ایک آنسو، دو آنسو گرتے ہیں تو وہ غفلت کے پردے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہٹ جایا کرتے ہیں، فکر پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ کیا تھا، کیوں تھا، ایسا کیوں کیا کرتا تھا، کیوں دوسروں کی زندگی میں کانٹا بنا ہوا تھا، کیوں اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا، کیوں دوسروں کو ستایا کرتا تھا، کیوں سب کو اذیتیں دیا کرتا تھا، فکر پیدا ہو جاتی ہے، انسانیت جاگ گئی ہے۔ تو انسانیت کو جگانے کے لیے، غفلتوں کے پردوں کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ رمضان کی قیمتی بہاریں عطا فرمائی تھیں کہ اپنی انسانیت کو جگاؤ، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاؤ، جس ضمیر کے سونے کی وجہ سے تم گرتے ہوئے کو مزید دھکا دے کے گراتے ہو، کسی کی زندگی میں بگاڑ آ رہا ہے تم اور بگاڑ لاتے ہو، کسی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے تم اس کے سارے سہارے توڑ کر اس کو اور کھڈے میں گراتے ہو۔ یہ بگڑا ہوا انسان، یہ سویا ہوا ضمیر، یہ مرا ہوا انسان اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں سے جگا رہے ہیں۔ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔
رمضان کی راتوں اور عبادتوں سے جب یہ سویا ہوا ضمیر اور یہ سویا ہوا انسان جاگتا ہے، پھر اس کی زندگی کی چال ترجیحات بدل جایا کرتی ہیں، پھر اس کے دوست، پھر اس سے ملنے والے جو اس کے ظلم و ستم کو سہا کرتے تھے، پریشان تھے، اب وہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کچھ بدلے دکھ رہے ہیں، یہ کچھ بدلے ہوئے دکھ رہے ہیں، یہ اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ پہلے اذانوں کی آواز سنا کرتے تھے، بہروں کی طرح سنا کرتے تھے، مسجد کے سامنے سے گزرا کرتے تھے، اندھوں کی طرح گزرا کرتے تھے، ان کے اوپر نہ اذانوں کی آوازیں اثر کرتی تھی، نہ مسجد کے نقشے ان کے اوپر اثر کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہو گیا ہے کہ اذان کی آواز سن کے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے ان کو دکان اور کاروبار چھوڑنا گوارا نہیں تھا، اب تو سب کچھ اللہ کے نام پر چھوڑنے کو گوارا آسان ہو گیا ان کے لیے، یہ دوڑے ہوئے مسجد جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ رمضان کے قیمتی لمحات میں کچھ رات دن میں کچھ اللہ اللہ کیا تھا، اس اللہ اللہ کے کچھ اثرات دل پر ایسے آ گئے ہیں کہ غفلتوں کے پردے ہٹ گئے ہیں، ضمیر جاگ گیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان جس کا دل اللہ کے ذکر سے ہر وقت زندہ رہا کرتا تھا، آج اس مسلمان کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ افسوس ہے کہ جس مسلمان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکا کرتے تھے، اس کا دل پھٹا چلا جاتا تھا۔ آج اس انسان کو کیا ہو گیا، اس مسلمان کو، کہ پورا 30 پاروں کا قرآن سن کر بھی یہ کہتے کیا کہا تھا اللہ نے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ رمضان کے مبارک لمحات اللہ نے جو دیے تھے اب تو چلے گئے۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دن رات کی قدر کری اور ان کے لمحات کو قیمتی بنایا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز میں کچھ وعدے عزائم لے لیے اور زندگی میں کچھ تبدیلی لے آئے، ضمیر جاگ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ضمیر جاگتے انسان کی مثال اور سچا واقعے کی صورت میں سنا رہے ہیں کہ دیکھو، جب کسی کا ضمیر جاگتا ہے نا، اس کی پھر حالت ایسی ہوتی ہے، اس کی ترجیحات بدل جایا کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان تو پہلے بھی آیا تھا، تو شعبان بھی تو آیا تھا، تو رجب بھی تو آیا تھا، کیا ہو گیا رمضان کو کیا بنا دیا تم نے؟ ایسے بھی ہیں بد نصیب جن کی زندگیوں میں ایک نہیں کئی رمضان آئے ہیں لیکن ان کی زندگیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے 40 رمضان گزرے ہیں، میری زندگی کے 40 رمضان گزرے ہیں اور مجھے یاد نہیں کہ کسی رمضان میں نے 30 قرآن سے کم ختم کیے ہوں۔ میں نے ہر رمضان 40 رمضان زندگی کے اس طرح گزارے ہیں کہ ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیا کرتا تھا، روزانہ کا میرا ایک قرآن تھا۔ رمضان کی قدردانی کرنے والے تو ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ضمیر جاگتے انسان کی مثال نہیں بلکہ واقعہ سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان غفلت کی زندگی میں سویا ہوا تھا، اس کو اپنی زندگی کا اچھے برے کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس کے دن رات اللہ کی نافرمانی اور غفلت میں گزر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں اس کو ٹھوکر لگی، کہاں سے اس کی زندگی کے دن بدلے، ایک دم سے وہ آ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ میں مر گیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک مسلمان کے ضمیر کے جاگنے کی سب سے بڑی علامت کہ اس کو یہ فکر لگ جائے کہ مر گیا، اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیا کہوں گا۔ جیسے سعادت مند اور سمجھدار بچہ جب کوئی برائی کرتا ہے اس کو ایک فکر ستاتی ہے کہ ابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ساری دنیا کو پتہ چل جائے، میری بے عزتی کے چرچے ہوتے رہیں، مجھے کسی کی عزت و بے عزتی کی پرواہ نہیں ہے، میرے ابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ سعادت مند بچہ، خوش نصیب مسلمان، اس کی جب ضمیر جاگتا ہے، اندر سے کچھ بیداری پیدا ہوتی ہے تو اس کو ایک چیز جگاتی ہے، ایک چیز پریشان کرتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیا کہوں گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا، کس کا کھایا، کس کو مارا، کس کو گرایا، کس پر اذیتیں دیں، بیوی کو ستایا، بچے تم سے تنگ، پڑوسی تم سے تنگ، ملازمین تم سے تنگ، نہ مسجد کا راستہ نہ نمازوں کا راستہ، آتے ہوئے نمازیوں کو تنگ کرنا، تمہاری زندگی میں یہ سب کیا تھا، میں اللہ کو کیا کہوں گا۔ پریشان تھا، نیندیں اڑ گئی تھیں، کچھ اور تو بیچارے کو سمجھ میں نہ آیا، سمجھداری اور دینداری کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو جمع کر لیا اور اپنی اولاد کو جمع کر کے کہنے لگا کہ بچہ بات سنو، میرے بچوں، میرا انتقال ہونے والا ہے،
میں اپنی موت کے آثار دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ بھی پریشان نہیں کر رہا کہ تمہارا کیا ہوگا۔ آج تو مرتے ہوئے انسان کو سب سے پہلے یہی پریشانی لگتی ہے کہ کام کاروبار کا کیا ہوگا۔ زندگی میں دل دنیا میں اٹکا رہا، مرتے وقت اللہ کے سامنے جاتے ہوئے بھی دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ کیسے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی پیشی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، ورضوا بها راضی ہیں، واطمأنوا مطمئن ہیں، اللہ سے غافل ہیں، مر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، وہ دکان اس کی، وہ دکان اس کی، لڑنا نہیں، دنیا کی فکر میں تڑپتے تڑپتے مر رہے ہیں۔ اور ایک خوش نصیب کی موت ہے، مر رہا ہے اپنے بچوں کو جمع کر لیا۔ بیٹا دیکھو بات سنو، مجھے تمہاری دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے حوالے ہو، لیکن مجھے اپنی آخرت کی ایک فکر لگی ہوئی ہے۔ جو میں نے دنیا میں کیا ہے، جو میں نے دنیا میں کیا ہے، گردوں کو گرایا ہے، ستایا ہے، بے سہاروں کے مزید سہارے توڑ دیے، اذیتیں میں نے دنیا میں دوسروں کو دی ہیں، اب مجھے ایک فکر ستا رہی کہ اللہ کے سامنے کیا کہوں گا، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ بس تم میری ایک وصیت اور نصیحت ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں عمل کرو گے تو مجھے اپنا باپ مت کہلانا، اپنے نام کے ساتھ میرا نام مت لگانا۔ بچے حیران کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ابا وصیت یہ کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کے جلا دینا، بالکل راکھ کر دینا۔ جب وہ لاش میری راکھ ہو جائے اس راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دینا، منتشر کر دینا، ادھر ادھر پھیلا دینا۔ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیشی سے بچ جاؤں گا۔ بیٹے تھے، ابا نہ سمجھی میں کر رہے ہیں، لیکن ابا کی وصیت بڑی سخت تھی کہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام مت لگانا۔ انتقال ہو گیا، ابا کی وصیت کے مطابق بچوں نے عمل کر لیا، جلا دی لاش۔ یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، جاگتی انسانیت کی مثال دے رہے ہیں۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ جب لاش بکھیر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش کا ایک ایک ذرہ جمع کر کے ثابت انسان کی شکل میں میرے سامنے لاؤ۔ اللہ ہیں، نظام کائنات بنانے والے اللہ ہیں، ان کے دربار سے، ان کی سلطنت سے، ان کے دائرہ کار سے کون نکل سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے اس جاگتی ضمیر کے انسان کو، اس کی لاش کو اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کہنے لگے تو ہی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی؟ جی میں ہی ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری لاش کو جمع کر کے، تیری جسم کے ذرات کو جمع کر کے تیرے سامنے، اپنے سامنے پیش کر کے تو یہ جہنم میں نہیں ڈال سکتا تھا؟ نہیں، اللہ مجھے یقین تھا آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ پھر ایسا کیوں کیا؟ اللہ دل سے عرض کر رہا ہوں، بغیر جھوٹ و ملاوٹ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ تیرا خوف ستا رہا تھا، تیرا خوف ستا رہا تھا کہ اگر اللہ کے سامنے پیش ہو گیا کیا جواب دوں گا۔ اللہ تیرے بندوں کو بہت ستایا تھا، زندگی غفلتوں میں گزاری تھی، ایک ہی چیز مرتے وقت ستا رہی تھی کہ اللہ کے سامنے اس منہ سے پیش ہوں گا، کیا جواب دوں گا۔ تیری پیشی کے خوف کے ڈر سے بندے نے یہ کام کیا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا سچ کہتا ہے، جا میں نے معاف کیا، جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مردہ ضمیر جاگتا ہے اور ایک خوف خدا اور اللہ کے سامنے پیشی کی فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر حالات اور معاملات بھی اللہ سب سازگار بنا دیتے ہیں۔ جنید بغدادی ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، بغداد کی جامع مسجد میں فجر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اطراف میں سارے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی جھانکنے لگے، جھانک کر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس شخص نے تو جنید بغدادی کو دیکھ کے پہچان لیا، کہنے لگا جنید جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں جانتا، میں وہی ہوں کہ جس کے بارے میں مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلایا کرتی تھی، کہ میرے نام سے بچے بھی ڈر کر کانپ کر سو جایا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں، میں وہی ڈاکو ہوں کہ قافلوں کو گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا، راستے چلنے والوں کو اس راستے میں فلاں بیٹھا ہوا ہے، وہ راستے بدل دیا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں کہ والی بغداد مجھے پکڑنے سے عاجز اور قاصر ہے، مجھے نہیں پکڑ سکتا، میں وہی ہوں۔ جنید حیران ہو گئے، جنید بغدادی کہنے لگے ارے تجھے یہاں کس نے پہنچا دیا؟ تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے اور کیا ہوا تیرے پاؤں میں اور پاؤں کو پکڑ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا جنید راستے جا رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، فجر کی نماز میں جنید سے ملاقات ہو رہی ہے، اندھیرے میں کہیں آگ جل رہی تھی، اس آگ کی ایک چنگاری میرے پاؤں میں آ کر لگی، اس چنگاری کا اثر پاؤں میں تو کم ہوا، دل کو زیادہ ہو گیا۔ اس چنگاری نے مجھے یہیں بٹھا دیا اور یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اے فلاں
دنیا کی چنگاری تو تیرے پاؤں کو جلا رہی ہے، سوچ آخرت کی چنگاری تیرے جسم کو دل تک جلائے گی، کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ جنید میں بیٹھ گیا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، جنید مجھے اپنے ساتھ بغداد کی جامع مسجد میں لے کر چلو، والی بغداد کو اطلاع دو کہ مجرم ہاتھ آ گیا ہے، اور ساری قوم کے سامنے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، جس کا جو حق دینا ہوگا میں دوں گا، اور میں ساری قوم سے معافی مانگوں گا۔ اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جب ضمیر جاگا کرتا ہے تو پھر انسان سے اس طرح کے حالات اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ خدا را اس رمضان کی لاج رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو دعاؤں میں درخواستیں کی اس کو پورا کریں۔ اگر ہم نے اللہ سے یہ کہا ہے، یہ ہمارے امام نے دعا کری اور ہم نے آمین کہا کہ اللہ اب تیرے بندوں کو نہیں ستائیں گے، اے اللہ اب تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ اب تیرے کلام پاک کو نہیں چھوڑیں گے، اس وعدے کو سچا کریں، اپنے ضمیر کو جگائیں۔ آخری ضمیر کب جاگے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کافروں سے نہیں کہہ رہے، آمنو ایمان والوں سے، مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو کب وہ وقت آئے گا کہ تمہارے دل اللہ کے نام سے لرزیں گے؟ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، کب جاگیں گے دل؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں خدا را یہ رمضان کا مہینہ ہمارے کو جگانے کا مہینہ بن جائے، ہمارے جاگنے کا مہینہ بن جائے، ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا مہینہ بن جائے، ہم اپنے کو یکسر بدل دیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے اپنے کو بدلنا، کوئی مشکل نہیں ہے، میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں دے رہا کہ کنویں میں الٹا لٹک کر لاکھوں مرتبہ اللہ کا نام لینا ہوگا، کچھ نہیں کرنا، اپنی ترجیحات پر فیصلے کرنے ہوں گے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو رہے میں نہیں کروں گا بھائی ایسا کام، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، بس اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا، اپنے فیصلوں کو درست کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا کہ اب تک کی جو سوچ تھی ساری دنیا کی رضامندی کی فکر کرتے تھے، ساری دنیا کو راضی کرنے کی فکر کرتے تھے، ایک رضا کی فکر نہیں تھی تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ساری دنیا کا ڈر خوف مجھے ستاتا تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی کر لو، اس کو راضی کر لو، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر خوف آج تک ہمیں نہیں جگاتا تھا، نہیں ڈراتا تھا۔ خدا را اس رمضان کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں اس طرح کے رمضان پہلے بھی گزرے یہ بھی گزر جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی لگ جائیں۔ آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ کچھ بھی نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ بد نصیبی کی دعا ہے، ہلاکتوں کی دعا ہے۔ خدا را اور تو کسی کی بد دعا سے اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ آپ نے کبھی امت کو بد دعا نہیں دی، لیکن رمضان کے معاملے میں آپ بھی جلال میں آ گئے، اس سے میں آ گئے کہ اگر رمضان کی ناقدری ہے تو آپ کی بد دعائیں اس کے ساتھ ہیں، آپ کی بد دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ آپ بد دعائیں دے رہے ہیں، جبرائیل امین بد دعائیں دے رہے ہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ خدا را میں اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا بھی لگ گئی نا تو زندگی تو گئی، نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اپنی زندگیوں پر ہم سب رحم کھائیں، ترس کھائیں، اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، اپنے اللہ سے کیے عہدوں کو پورا کریں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان میں جب تھوڑا سا احساس پیدا ہو تو وہ کیا بچہ جوان بوڑھا اس کی چیخیں نکل جایا کرتی ہیں، اس کی چیخیں نکل جایا کرتی ہیں۔ تھوڑا سا ضمیر جاگنے کی دیر ہے، تھوڑے سے ضمیر جاگنے کی دیر ہے۔ یہاں پہ چند نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں، حیرانگی کی بات ہے، رات کو روزانہ کا معمول ہے قرآن کریم کے ختم ہوتے ہیں، حفاظ بھی ہیں، کوئی 5 6 8 10 قرآن روزانہ ختم ہوتے ہیں، تو ختم قرآن کی ہم روزانہ کی دعا 3:45 بجے کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو میں یوں لے کر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے تو نہ رونا آتا ہے نہ آوازیں نکالنا، نہ میں اللہ کے سامنے کوئی شکل بنا سکتا ہوں، لیکن قسم سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان، یہ کم عمری کے نوجوان جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور ان کی دھاڑیں سنتا تو میں کہتا جاگتا ضمیر ایسا ہوتا ہے۔ جس جوان سے آج کے جوان سے کوئی امید نہیں رہی ہے، کیونکہ آج کا جوان جو کر رہا ہے معاشرے میں وہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ آج کا جوان فسادی بنا ہوا ہے، چور بنا ہوا ہے، ڈاکو بنا ہوا ہے، شرابی بنا ہوا ہے، لیکن یہ جاگتے جب جوان مسجد آئے اور رمضان کی برکت سے ان کی ضمیر جاگے تو خود میں عرض کرتا ہوں کہ جب انہوں نے دعاؤں پر آمین کہنا شروع کیا اور ان کی چیخ و پکار دعا پہ جب لگی تو اندھیرا، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں اللہ اندھیری رات ہے، تاخ رات ہے، رمضان کی رات ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک جگہ ہے، اور تیرے گھر کو ان نوجوانوں نے آباد کیا ہوا ہے سسکیوں سے، چیخ و پکار سے، اللہ ان کی زندگیوں کو قبول کر لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جب ضمیر جاگا تو نوجوان کے اندر سے بھی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، تو بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر ہوں،
ان کو تو ذرا سا مضمون چاہیے ہوتا ہے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. جوانوں کی چیخیں نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ نے اس ماحول کی برکت سے سب کچھ کر دیا، سب کچھ اللہ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ماہ رمضان جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں و برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. جو عبادتوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے. درخواست بھی یہی کریں گے ہم اللہ سے، اور جو ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. دعا اور درخواست یہ ہے اللہ ہماری زندگیوں میں، عمروں میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور آئندہ کے رمضان کی بہاریں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور ہم عزم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ کی زندگی کے رمضان کے دن رات کو قیمتی اور خوب قدر دانی کے ساتھ گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.